اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پرائم نیوز میں بات کرتے ہیں گجرات فسادات کی 20ویں برسی پر۔ جی ہاں، یاد ہوگا آپ کو 2002 میں گجرات میں بھیانک فسادات پھوٹ پڑے تھے، سینکڑوں بے قصور مارے گئے تھے، سینکڑوں عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی تھی، سینکڑوں پریگننٹ حاملہ عورتوں کے پیٹ چیر کر ان کے پیٹ سے ان کے حمل اور بچوں کو نکال کر تلوار کی نوک پر لہرایا گیا تھا، نہ جانے کتنے مکانات اور دکانوں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا تھا، اور نہ جانے کتنے کنویں اور کتنی نالیاں پانی کے بجائے خون سے بھر گئی تھی۔ جی ہاں، کسی شاعر نے باقاعدہ اس پر پوری نظم لکھی ہے کہ ہاں میں نے گجرات کا منظر دیکھا ہے۔ تو سن لینا، پوری نظم ہے وہ کہ ہاں میں نے گجرات کا منظر دیکھا ہے۔ تو خیر، آئیے گجرات 2002 کے فسادات پر زیادہ بات نہیں ہوتی ہے، لیکن آج میں آپ کو بتا دوں کہ 2022 پورے 20 سال ہو چکے ہیں، 2 دہائیاں مکمل ہو چکی ہے گجرات فساد کو لے کر، 20ویں برسی، لیکن ابھی تک متاثرین کو، وہ لوگ کہ جن کے ماں باپ مارے گئے، جن بوڑھے ماں باپ کے سامنے ان کی اولاد کو زندہ جلایا گیا، یا وہ مائیں جن کے سامنے ان کی بیٹیوں کی عزت لوٹی گئی، یا جن کے معصوم بچوں کو تلواروں سے کاٹا گیا، یا جن کے پیٹ چیر کر ان کے بچوں کو پیٹ سے نکال کر کاٹا گیا، ایسی تمام درندگی ہونے کے باوجود بھی آج تک 20 سال مکمل ہو گئے، لیکن متاثرین کو، مظلوموں کو ابھی تک انصاف نہیں ملا ہے۔ جی ہاں، اور اس وقت جو سی ایم تھے گجرات کے، اتنے خطرناک بھیانک نرسنگہار کے موقع پر جو سی ایم تھے، اب وہ ملک کے پی ایم بن گئے ہیں۔ تو آج میں آپ کو پرائم نیوز میں بتاؤں کہ وہاں پر جو گویا کہ آرمی چیف بن کر گئے تھے جنرل ضمیر الدین شاہ، جنرل ضمیر الدین شاہ، آج ان کی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اردو نیوز ممبئی سے میں یہ خبر لے رہا ہوں ان کے شکریہ کے ساتھ کہ جنرل ضمیر الدین شاہ کا بیان آیا ہے کہ اگر اس وقت فوج کو مکمل اختیارات مل جاتے تو اتنی قتل و غارت گیری نہیں ہوتی، اور فوج کو بلا کر بھی وہاں پر روکا گیا اور مین اسپاٹ پر پہنچنے نہیں دیا گیا، تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو دماغ میں سوالات کھڑی کر دی ہے۔ مگر کیا کریں، جس نے لکھا اس وقت اس کے قلم کو چھین لیا گیا، یا اس کی انگلیاں کاٹ دی گئی، یا جو بولتا ہے گجرات فساد کے بارے میں اس کی زبان کاٹ دی جاتی ہے، یا جیل کے سلاخوں میں اسے ٹھوس دیا جاتا ہے۔ کشمیر فائل تو بنتی ہے، مگر گجرات فائل کو آج تک کبھی دکھایا نہیں گیا۔ گجرات فائل بنانے کی اگر کوئی بات کرے تو جناب اس کو اٹکانے کی اور جیل کے سلاخوں میں بھیجنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ پورا اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، اور گجرات دنگے ملک پر گویا کہ ایک کلنک ہے۔ مگر اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ گجرات کے دنگوں کے وقت میں جو سی ایم تھے آج ملک کے پی ایم بن چکے ہیں۔ جی ہاں، آئیے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، جنرل ضمیر الدین شاہ کیا کہہ رہے ہیں ان کے منہ سے، اب ان کی زبانی جو پیپر میں آیا ہے وہ سنتے جائیے۔ جنرل ضمیر الدین شاہ کا پہلا بیان آیا ہے کہ اگر فوج کو طاقت مل گئی ہوتی اور اختیار دے دیا گیا ہوتا
تو اتنی قتل و غارت گری نہیں ہوتی، یعنی فوج کو اختیارات نہیں دیے گئے، تو کون تھا جس نے فوج کو روک دیا تھا کہ آتنکوادیوں پر کارروائی مت کرو، انہیں مت روکو؟ بہت سارے سوالات ہیں۔ ایسے ہی دوسرا انہوں نے بیان دیا ہے کہ جانچ کمیٹیاں، جبکہ میں وہاں آرمی چیف بن کر گیا تھا، میں وہاں پر رہا، میں نے وہاں پر امن و امان قائم کیا، میری پوری 3000 کی جوانوں کی ٹولی میرے ساتھ تھی، تو آخر جانچ کمیٹیوں نے گواہی کے لیے مجھے نہیں بلایا، جبکہ میں نے سب دیکھا، مجھے نہیں بلایا؟ تو یہ بھی حیرت انگیز بات تھی۔ جی ہاں، ضمیر الدین شاہ نے گجرات فسادات کی 20ویں برسی پر یہ خاص بات چیت کرتے ہوئے ساری باتیں کہی ہے کہ 27 فروری کو وہ راجستھان کے جودھ پور میں فوجی کیمپ میں تھے، انہیں آرمی چیف کا فون آیا کہ انہیں 3000 جوانوں کے ساتھ گجرات جانا ہے۔ میں نے 1 دن کا وقت مانگا، مگر آرمی چیف نے کہا کہ نہیں، فوری طور پر احمد آباد پہنچنا ہوگا، ہندوستانی فضائیہ اس میں مدد کرے گی۔ اس کے بعد شام 7 بجے سے رات 9 بجے تک 40 ہندوستانی فضائیہ کی خصوصی پلین، جی ہاں، 3000 جوانوں کے ساتھ گجرات پہنچ گئے۔ ضمیر الدین شاہ نے بتایا کہ جب ان کے جہاز احمد آباد کی فضا میں پہنچی تو ہر طرف ایک ڈر کا اور خوف کا ماحول تھا، دھواں ہی دھواں نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ 28 فروری کی رات سے 1 مارچ تک، یعنی مکمل 1 مارچ تک ریاستی حکومت کی طرف سے نہ گاڑی ہم کو دی گئی، نہ ہی موبائل فون اور نہ کوئی سہولیات، جبکہ اس وقت گجرات کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی نے انہوں نے رات 12 بجے ملاقات کی تو انہوں نے ہر طرح کی سہولیات دینے کا وعدہ کیا، مگر اس میں 1 دن لگ گیا۔ جی ہاں، پوائنٹ والی بات۔ ضمیر الدین شاہ نے اس بات پر بھی تعجب کا اظہار کیا کہ اس وقت گجرات کے جو چیف سیکرٹری تھے وہ چھٹیوں پر باہر ملک میں تفریح کر رہے تھے، جبکہ اتنی بڑی آفت میں انہیں گجرات میں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے باوجود ان کی چھٹی فوری طور پر رد نہیں کی گئی۔ اس کی وجہ سے ریاستی حکومت سے تال میل کرنے میں مشکلات کا سامنا آیا۔ انہوں نے کہا کہ جب فوجی کسی سول علاقے میں مارچ کرتی ہے، فوجی تو اس کی رہنمائی کے لیے IPS سطح کے افسران موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ فائرنگ کرنے اور حالات کو بہتر بنانے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کے لیے مجسٹریٹ کا ہونا ضروری ہوتا ہے، مگر 1 دن تک ہمیں یہ بھی نہیں دیا گیا، نہ IPS افسران نہ مجسٹریٹ۔ انہوں نے کہا کہ احمد آباد میں سابق مرکزی وزیر دفاع گرہ منتری جارج فرنانڈیز موجود تھے اور ان کے سامنے یہ تمام مسائل رکھے گئے تھے۔ جی ہاں، ضمیر الدین شاہ نے کہا کہ 2 مارچ کے بعد ہندوستانی فوج نے بڑی تیزی کے ساتھ حالات کو بہتر کیا، یعنی آپ سمجھ لیں کہ پورے 3 دن گویا کے ضائع کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر فوج وہاں پر ہوتی تو تباہی اور ہلاکت اور اتنی قتل و غارت گری نہیں ہوتی تھی، فوج کنٹرول کر سکتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کیمپوں کا دورہ کیا، لوگوں کی ڈھارس باندھنے کی کوشش کی، گجرات فسادات کے سیاسی عوام پر تبصرہ کرنے سے انکار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پولیس کا کردار مشکوک تھا، یعنی پولیس کا کردار میں جھول تھا، اور وہ پولیس خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی اور فسادی کھلے عام مکانات اور دکانوں کو نظر آتش کر رہے تھے اور لوگوں پر حملے کر رہے تھے۔ تو بڑی لمبی رپورٹ ہے۔ جی ہاں، ضمیر الدین شاہ نے بالکل فسادات جو پھوٹے ہیں اس کی تکنیکی وجوہات بھی بتائی۔ انہوں نے کہا کہ کیا وجہ تھی کہ وہاں پر جو گودرا میں جو ٹرین جلائی گئی اس کے ڈبوں کو وہاں سے اسٹیشن سے ہٹایا نہیں گیا تاکہ لوگوں کے جذبات بھڑکیں۔ انہوں نے یہاں تک کہ کہا کہ لاشوں کو سرے بازار لایا گیا، گودرا ٹرین کے جلے ہوئے ڈبوں کو ہفتوں اسٹیشن پر رکھا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں سے گودرا اسٹیشن سے ہٹانے کے لیے ان کو مشورہ دیا تھا کہ وہاں سے ہٹائے۔ انہوں نے یہاں تک کہ کہا، ضمیر الدین شاہ نے بتایا کہ مشن امن مکمل ہونے کے بعد انہوں نے ہندوستانی فوج کی اعلیٰ قیادت کے سامنے ایک مکمل رپورٹ پیش کی تھی، جس میں یہ بھی شامل تھا
اس رپورٹ کو پاور پوائنٹ کے ذریعے پریڈنشین بھی افسران کے سامنے پیش کیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ گجرات فسادات کی جانچ کے لیے قائم SIT اور دیگر کمیشن نے انہیں بلایا نہیں، جبکہ ان کمیشن اور SIT کی ذمہ داری تھی کہ مجھے عینی شاہد، کیونکہ میں آنکھوں دیکھا گواہ تھا، مجھے طلب کرنا چاہیے تھا. میں نے ہندوستانی فوج کی قیادت کرتے ہوئے گجرات کے فساد زدہ علاقے میں امن و امان قائم کیا تھا، لیکن مجھے بلایا نہیں گیا. خیر آخری بات میں آپ کو بتاؤں، ضمیر الدین شاہ نے کہا کہ مہلوکین جو مرے تھے، جی ہاں، ان کی لاشوں کو جلوس کی شکل میں احمد آباد پہنچانے کا فیصلہ کن بنیادوں پر کیا گیا؟ جلوس کی شکل میں لاشوں کو لایا گیا. ظاہر بات ہے یہ لاشوں کو لایا گیا جلوس کی شکل میں تو پھر جذبات کو بھڑکایا گیا. ضمیر الدین شاہ نے کہا کہ 40 سال تک انہوں نے ہندوستانی فوج کی خدمت کی ہے. اس درمیان انہوں نے مختلف محاذوں پر ملک کے لیے کام کیا ہے، مگر گجرات میں امن مشن ان کے زندگی کا سب سے مشکل ترین مشن تھا، جہاں ہندوستانی بھائی اپنے بھائی کا اپنے ہاتھوں سے مذہبی تشدد کے نام پر قتل کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد ملک میں ہزاروں فسادات ہوئے اور ہزاروں جانیں گئی، مگر گجرات فسادات ان سب میں اس لیے الگ ہے کہ حکومت کی مشتریاں وہاں پر پوری طریقے سے ناکام ہو چکی تھی، اور حکومت کی تمام مشتریاں صرف خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی تھی. گجرات ہندو اور مسلمانوں کے نام پر تقسیم ہو چکا تھا اور دونوں طبقے کے درمیان شدید نفرت تھی. ان کے بقول بعد کے سالوں میں بھی اس نفرت کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. جی ہاں، یہ ضمیر الدین شاہ کی رپورٹ ہے. دو دہائیاں گزر گئی، 20 سال مکمل ہو گئے. ان کے بعد 2 دہائیوں کے بعد بھی انہوں نے باقاعدہ اپنی خاص بات چیت میں یہ ساری باتیں کہی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ اتنا سن کر آپ کو اتنا تو لگا ہوگا کہ گجرات میں آخر کھیل کیسے کھیلا گیا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج تک بھی وہاں پر نفرتوں کے ماحول کو امن میں بدلنے کی کوششیں کبھی نہیں کی گئی، بلکہ گجرات کا فساد ضمیر الدین شاہ کے مطابق ہندوستان کا سب سے خطرناک فساد تھا. جی ہاں، کیونکہ سرکاری مشنریاں، صرف پولیس ڈپارٹمنٹ صرف تماشا دیکھ رہا تھا، سب خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے، اور قتل غارتگری چل رہی تھی، عزتیں لوٹی جا رہی تھی، لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے تھے. اور بیچ میں آپ نے ایک ویڈیو بھی سنا ہوگا، وہ کوئی بجرنگی ہے، بابو بجرنگی، اس نے پورا کیمرے کے سامنے اسٹنگ آپریشن میں سب قبول کر دیا ہے کہ کن لوگوں نے ہماری مدد کی دنگے فساد اور قتل کرنے میں. لیکن کیا کرے، اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، جو لکھے گا اس کے انگلیاں کاٹ دی جائے گی، جو بولے گا اس کے زبان کاٹ دی جائے گی. لیکن ہمارے خون کے قطرے جب تک کے رگوں میں باقی رہے گے، انشاءاللہ ہم اس پیارے ملک کو بچانے کی کوشش کرتے رہیں گے، اور ظلم کو ظلم اور ظالم کو ظالم اور قاتل کو قاتل کہتے رہیں گے انشاءاللہ، اور اس پیارے ملک کی خدمت کرتے رہیں گے.